بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ اچھا جناب، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریلیشن شپ، یعنی ریٹیلر کا اور ایک سیلز مین کا رشتہ کیسا ہوتا ہے یا اس کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کو ہم یہ بھی کہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ ریلیشن شپ ود FMCG ریٹیلر۔ اچھا، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ تعلق جو ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے حل میں اور کسی بھی آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یا کسی چیز کو اچیو کرنے میں، اس کو حاصل کرنے میں تعلق جو ہوتا ہے اس کا بڑا مرکزی رول ہوتا ہے، یعنی بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات کس قسم کے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے مذاکرات بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس بیس کے اوپر آپ اپنا جو گول ہے جو آپ کے ذہن میں، وہ اس کو آپ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ تو جناب، چونکہ ہم باتوں کر رہے ہیں سیلز کی، تو ایک سیلز مین کا وہ اپنے تعلقات کو کس طرح اچھا کر سکتا ہے یا اچھے تعلقات کی بنیاد پر وہ کمپنی کا اور ڈسٹریبیوٹر کا آبجیکٹیو جو ہے اس کو، اور ان کا آبجیکٹیو ڈیفینیٹلی سیلز ہوتا ہے، اس کو کس طرح وہ حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، آج کا جو دور ہے اس میں، اور آج سے آپ اگر 25 سال پیچھے چلے جائیں، ظاہر ہے اتنی تو آپ لوگوں کی عمر نہیں ہوگی جتنی میں بات کر رہا ہوں۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ 25 سال یا 30 سال، تو وہ ڈیفینیٹلی سینئرز لوگ جو اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت روایات بھی کچھ اور ہوتی تھی، رسم و رواج بھی مختلف ہوتے تھے، تو وہاں پر لالچ کا عنصر کم ہوتا تھا، تو لوگ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج کا دور جو ہے، جو کہ بہت کمپٹیشن کا دور ہے، اور اس میں ایکسپینس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو میٹ کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، ہر سے مراد یہاں پہ میری مراد جو ہے وہ ریٹیلر کی طرف ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جو چیز، جو شخص میرے پاس آیا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں جو میں حاصل کر کے میرے جو ایکسپینس ہیں ان کو وہ میٹ کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں اگر اس کی دکان کرائے پہ ہے، اور پھر جو اس کا سیلز مین ہے، باقی جو اخراجات ہے، الیکٹریسٹی ہے، بلا بلا، یہ ساری چیزیں، تو یہ چیزیں، اس لیے اس کے ذہن میں سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ اب ایک پروفیشنل سیلز مین وہ ہوتا ہے جو وہ دکان کے اندر داخل ہوتا ہے تو جاتے ہی اس سے یہ نہیں کہنا جی سلام کیا حال ہے جی، یہ وہ سارا، کیونکہ اس کے سامنے 50 اور سیلز مین ہو کر جا چکے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے سامنے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو شخص میرے پاس آیا ہے وہ کیا لے کر آیا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی بینیفٹ لے کر وہاں پہنچے ہیں تو اب اس کو جو ہے استعمال کرنا وہ آپ کا گر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ ایک سیلز مین کو یہ چاہیے کہ جب وہ دکان کے اندر جائے تو پہلے وہاں کا ایک ذرا جائزہ لے لے، اگر اس کے کاؤنٹر کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ ایک دم جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے، تھوڑا سا ڈسٹنس رکھے اور باقی ڈسپلے پہ نظر رکھے، اور یہ وہ اگر اس کی پروڈکٹ لگی ہوئی ہے اس کا ڈسپلے خراب ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نیچے وہ چیز پڑی ہے اور اس کے ضروری ہے کہ اس کو، اگر اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ ہے تو اس کو ذرا جھاڑ کے وہاں پہ لگا دے، تو سب سے پہلی بات ہے اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپریشن بڑا اچھا پڑے گا، اور جو ہے ریٹیلر وہ کہے گا کہ یار یہ بندہ جو آیا ہے یہ مطلب ایک اچھا آدمی ہے، سینسیبل آدمی ہے اور پروفیشنل آدمی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس سے بات کریں اور پھر آپ
اس میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بھی کہوں گا جب وہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی ایشو تو نہیں ہے، مثلا وہاں کے اس کے شیلف میں ابھی آپ کی اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے شیلف میں اگر کوئی چیز ڈیمیج پڑی ہے، کوئی ایکسپائر پڑی ہے، تو اس کو اٹھا کے آپ سائڈ پہ نیچے کر دیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا ریلیشن جو ہے اس کو بلڈ کرنے میں بڑا جو ہے وہ ایک اہم رول اس کا یہ ادا کرتی ہیں. اس کے بعد جب آپ اس سے اسٹاک کی بات کریں تو جو پروفیشنل سیلز مین ہوتے ہیں وہ تو ان کو اگر ان کا ایکسیس ان کو ہے اس کے اسٹور جو اس کی دکان کے بیک پہ اسٹور ہوتا ہے جہاں پر اس کا اسٹاک پڑا ہوتا ہے، اس کا گڈاؤن جس کو کہتے ہیں یا اس کا ویئر ہاؤس ہوتا ہے، اگر وہ وہاں تک ان کے ایکسیس تو جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر شیلف میں کتنا مال پڑا ہوا ہے اور وہاں پر کتنا مال موجود ہے. اگر شیلف میں کم ہے تو وہ خود ہی اٹھا کے وہاں پہ لگا دیتے ہیں اور آرڈر بنا دیتے ہیں. تو لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اس کو اس کے ویئر ہاؤس میں جانے کا، اس کے اسٹور میں جانے کا، جب وہ اس سے پہلے اپنا ایک یعنی اس کے جو وزٹس ہوتے ہیں وہاں پر آنا جانا اور اس کے ایشوز کو سالو کرنے سے اور کرتا رہتا ہے، تو اس سے ایک جو ریلیشن جو وہ بلڈ ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جب آپ لوگ جب ایک دکان کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ نے کوئی آپ کے پاس اسکیم ہے تو ایک دم ساری نہ بتا دیں. آپ اس میں کریوسٹی ایک رکھیں کہ ہاں یہ بھی کریں گے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس طرح ایک اس کا جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے ضروری یعنی اپنے تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے ایک سیلز مین کو جن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر پالیٹکس کی بات نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پولیٹیکل نظریات کیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے اس کے کیا ہے. دوسرا، مذہب پہ بھی ڈسکس نہ کریں، کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں. یہ ان چیزوں کو سائڈ پر رکھیں. ہاں، آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ عموماً دکانوں کے پہ ٹی وی لگا ہوتا ہے، کوئی اگر میچز لگے ہوئے ہیں تو اس پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کس کا انٹرسٹ ہے، تو آپ نے اس پہ کوئی اچھا کمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی. اس کا دکان کا ڈسپلے اچھا ہے اس کے اوپر کر دیا، اگر اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ نے اس کو کر دیا. یہ وہ ساری چیز ہوتی ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ عموماً ہوتا ہے کہ اگر اس کے کوئی ایشوز ہیں اور وہ کہے گا یہ کمپنی اس طرح کا، تو آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا، یہ کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا ہے یا میرے باس کو پتا ہے. نہیں، اگر وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس رائٹنگ پیڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ اس کے سامنے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کے ایشوز ہیں، اس کو لکھنا شروع کر دیں. جب آپ اس کے ایشوز کو لکھیں گے تو اس کا اعتبار بڑھے گا کہ یار یہ میری بات کو امپورٹنس دے رہا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ مسئلہ ہے، مثلا چھوٹی سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک دو پیس ڈیمیج ہیں یا ایکسپائر ہیں، یہ ایک سیلز مین جو ہے یا آرڈر بکر جو ہوتا ہے اس کے بس میں ہوتا ہے کہ اس کا حل اسی وقت نکال لے کہ جی بالکل میں لے جا رہا ہوں یا گاڑی میں موجود ہے، یا آپ کو ریپلیس کر دیتے ہیں، یا میں لے جا رہا ہوں نیکسٹ وزٹ پہ میں آؤں گا تو میں آپ کو یہ اس کو میں جو لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو نیا اسٹاک اس کے یا جو پیسز ہیں یہ وہ اس کے بدلے میں دے دوں گا. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ کہیں ہاں جی ٹھیک ہے یہ نہیں، لیکن یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے اس کو میں اپنے باسز سے جا کر بات کروں گا، اور آج اس کا اگر کوئی حل نکلتا ہے تو میں جا کے آپ کو فون کر دوں گا، اور ممکن ہوا تو اپنے باس کو، اپنے سیلز آفیسر کو، ایریا مینیجر یا جس کو بھی رپورٹ کر رہا ہے ان کو میں کہوں گا اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے وہاں پر آپ کا جو ریلیشن ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ عموماً یہ میری بھی آبزرویشن ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کمپنی کا کوئی آرڈر بکر یا سیلز مین آیا ہے تو وہ جناب دوسری کمپنی کی خرابیاں نکال رہا تھا. بالکل ایسا نہ کریں، کیونکہ تعلقات ہو سکتا ہے جس کمپنی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس کے تعلقات آپ سے زیادہ اس کمپنی کے ریپ کے اس کے ساتھ زیادہ ہو، تو وہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے.
تو جب آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی بھی سامنے کھل کر سامنے آئے گی اور وہ آپ کے لیے ایک بہترین سوچ رکھے گا. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے تعلقات، آپ کا ریلیشن جو ہے ریٹیلر کے ساتھ، وہی سب سے اہم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو سیلز کا بندہ ہوتا ہے اس کا ایک ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس نے وہاں سے والیوم کو جنریٹ کرنا ہے. دوبارہ میں اکثر یہ پچھلے پچھلی ویڈیوز میں یہ باتیں کرتا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں پرائمری سیلز، سیکنڈری اور اینڈ کنزیومر سے جب وہ سٹاک اٹھے گا تو وہ پھر واپس پرائمری سیلز پہ بات چلی جاتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی بھی آپ کے پروڈکٹ میں آف ٹیک میں جہاں پر میڈیا کا، اے ٹی ایل کا، بی ٹی ایل کا، ان سب چیزوں کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اس میں جو ہے ریٹیلر وہ بھی بڑا وہ انفلوئنس کرتا ہے. اگر وہ کسی کو کہتا ہے کہ میری آپ ضمانت کے اوپر یہ لے جائے، تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہوگا، تو لوگ وہ پروڈکٹ لے جاتے ہیں. تو جب آپ کے تعلقات ہوں گے تو وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے گاہک کو بھی کہے گا جناب یہ آپ پروڈکٹ لے کے جائیں، بہت اچھا ہے، اور وہاں پر آپ کے ڈسپلے بھی ٹھیک رہے گا، آپ کے ایشوز بھی نہیں ہوں گے، آپ کے پیئرس مٹیریل کا بھی وہ خیال کرے گا، اگر آپ نے وہاں پہ کوئی ٹاپ اپ وغیرہ کچھ چیزیں دی ہیں ان کا بھی خیال کرے گا. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو رکھیں گے تو آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک ریٹیلر کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. اور یہی ایک کمپنی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ہر کمپنی چاہتی ہے کہ ان کا جو سیلز کا بندہ ہے اس کے ریلیشن جو ہے وہ ٹریڈ، وہ ریٹیلر، وہ بہت اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اسی بیس کے اوپر کمپنی کے ٹارگٹس حاصل کیے جاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور دوبارہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.